أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل الصلوات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا ربي وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم میں سے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے الذین هم فی صلاتہم الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. حضور نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن بندے اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. کہ مومن مسلمان جب نماز کا وقت ہوگا یہ نماز پڑھے گا، اور کافر جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ نماز کو چھوڑ دے گا. تو لہذا مومن مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. تو نماز کا چھوڑنا نہایت ہی خطرناک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سب سے سخت وعیدیں ہمیں سنائی ہیں کہ مومن مسلمان ہو اور وہ فرض نماز چھوڑ دے. اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت سزائیں اور بہت سخت وعیدیں فرمائیں. مومنوں کے لیے تو ایک ہی حدیث کافی ہے کہ جائے کہ ان کے لیے سخت وعیدیں ان کے لیے ذکر کی جائیں. مومن کا یہ کام نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے غور کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے پر، نماز کے اندر غفلت کرنے پر کتنی سختی فرمائی ہے. حالانکہ آپ اپنی امت پر بڑے شفیق ہیں، لیکن نماز کا حکم ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو آپ کے ذریعے سے تحفہ دیا ہے. تو لہذا نماز چھوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی. حدیث پاک میں آتا ہے ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں فرمائیں، اور ان میں سے پہلی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. فرمایا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی اگر سولی پر اس کو چڑھا دیا جائے تو خوشی سے سولی پر چڑھ جائے، اور اس کی گردن کو
تلوار کے ساتھ الگ کر دیا جائے تو وہ خوشی سے برداشت کر لے، اور اسی طرح اگر اس کو گولی مار دی جائے وہ خوشی کے ساتھ برداشت کر لے، لیکن شرک نہ کرے، اس لیے کہ اگر شرک کر کے چلے گیا تو پھر اس کی آخرت خراب ہوگی اور برباد ہوگی۔ دوسری حضور نے فرمایا کہ معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور دوسرا فرمایا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ وہ اگر تجھے تیرے والدین کہہ دے کہ مرغی کو چھوڑ دے، یا وہ کہے کہ سارے کا سارا مال خرچ کر دے، تو والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ معاذ جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ فرمایا جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری۔ اور چوتھی وصیت فرمائی کہ معاذ شراب نہ پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ اور پھر فرمایا معاذ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کا غضب اور قہر اس پر نازل ہوتا ہے۔ اور چھٹی آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ معاذ اگر کوئی میدان جہاد کے اندر ہو، کافروں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو، وہاں سے بھاگنا نہیں، اگرچہ تمہارے سارے ساتھی مارے جائیں۔ اور پھر فرمایا معاذ اگر تم جس مقام میں رہتے ہو وہاں پر کوئی وبا آ جائے، طاعون آ جائے، جیسے کہ پچھلے 2 سالوں سے ہمارے یہاں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو حدیث پاک میں حکم یہی ہے کہ جس جگہ پر وبا آ جائے وہاں کے لوگ اس علاقے سے، محلے سے، شہر سے، گاؤں سے باہر جائیں، اور باہر والے لوگ اس میں داخل نہ ہوں۔ تو فرمایا کہ جب کسی علاقے میں وبا آ جائے تو وہاں سے بھاگنا نہیں، کیونکہ بندہ موت کے ڈر سے بھاگ کے جا رہا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے موت اس کی اس وبا کے اندر لکھی ہے تو ہر صورت میں آئے گی، اگر وہ یہاں سے بھاگ کے بھی جائے گا تو موت آ جائے گی۔ اگر اللہ رب العزت کی تقدیر پر وہ راضی رہے کہ اللہ اگر میری موت اس وبا کے اندر لکھی ہے تو آمنا و صدقنا، تو فرمایا جب کوئی وبا آ جائے تو وہاں سے بھاگنا نہیں۔ اور پھر فرمایا معاذ اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ تنبیہ کے لیے ان پر لکڑی کو نہ ہٹانا۔ اور پھر فرمایا کہ معاذ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔ اب دیکھیں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے جو بندہ جان بوجھ کر فرض نہ چھوڑا۔ تو یہاں سے ایک اور بھی ہمیں نصیحت مل رہی ہے کہ اپنی جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی نابالغ ہیں، اگر وہ شریعت کے رول کو، شریعت کے احکام کے اندر صحیح طرح سے عمل نہیں کر رہے تو والدین کو حق پہنچتا ہے وہ اپنے گھر کے اندر لکڑی یعنی چھڑی وغیرہ رکھیں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے گا ہم دین کے معاملے میں کوئی کمزوری کریں گے، سستی کریں گے تو ہمیں اس سے مار پڑے گی۔ تو جیسے کہ لقمان حکیم کا بھی قول ہے کہ والد کی مار بچوں کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی۔ تو لہٰذا والدین اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ دنیا کے معاملات پر ہم سختی کرتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہم سختی نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ گھر کے اندر، اور ایک حدیث میں کوڑے کا بھی لٹکانے کا ذکر ہے، گھر کے اندر کوڑا رکھو تاکہ دوسرے گھر والوں کو پتہ چلے، کیونکہ یہ مثل مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو جب آپ ان پر سختی کریں گے تو ابھی سے آپ ان پر توجہ دیں گے، ان کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد پھر آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جو پودا ہوتا ہے اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ نرم ہوتی ہیں، آپ اس کا کوئی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں، ان کو مروڑنا چاہیں آسانی کے ساتھ آپ اس کو موڑ سکتے ہیں، لیکن جب وہ ٹہنیاں بڑی ہو کر ٹانے بن جائیں وہ ٹوٹ تو جاتے ہیں لیکن وہ سیدھے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے حکم دیا کہ اپنے گھر کے اندر لکڑی وغیرہ نہ اٹھانا، ان کی تنبیہ ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنی۔
اور اسی طرح نماز کے اندر سستی کرنے پر، یہ فضائل اعمال کتاب ہے، اس کا اندر لکھا ہے کہ جو بندہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے تو اس کو 15 طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ 5 فرمایا دنیا کے اندر اس کو 5 طرح کا عذاب دیا جاتا ہے، 3 اس کو موت کے وقت دیا جاتا ہے، 3 طرح سے عذاب اس کو قبر کے اندر دیا جاتا ہے، اور 4 طرح سے عذاب اس کو قبر سے نکلنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ اب یہ باتیں بڑی غور سے سننے والی ہیں تاکہ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور ہمارے تمام کر کے افراد خواہ مرد ہوں عورتیں ہوں وہ 100% نمازی بنیں۔ تو فرمایا 5 طرح سے جو طریقے سے دنیا کے اندر عذاب ہوگا، ان میں سے پہلے یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر برکت ملے۔ یہ پہلی نشانی ہے نماز کے اندر سستی کرنا، نماز چھوڑنا، کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی سے برکت کو ختم فرما دے، برکت نہیں رہے گی اس میں۔ اور دوسرا فرمایا کہ صلحاء یعنی نیک لوگوں کے چہروں پر ایک نور ہوتا ہے، نماز کی برکت سے، نیک کاموں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے نیک بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندے پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا جو نماز کے اندر سستی کرنے والا ہے، چھوڑنے والا ہے، اس کے چہرے سے صلحاء کا نور اللہ ہٹا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح تیسرا فرمایا اس کے نیک کاموں کا اجر جو ہے وہ بھی ہٹا دیا جائے، جو نیک کام کرتا ہے اللہ اس کا اجر بھی ہٹا دیتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور پانچواں فرمایا جو اللہ کے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں ان کی دعاؤں میں ان کا استحقاق یعنی ان کا حصہ نہیں رہتا۔ تو یہ 5 قسم کے عذاب ہے جو دنیا کے اندر اس کو ملے گی، زندگی کے اندر برکت ختم، اور اسی طرح صلحاء کا جو نور ہے وہ اس کے چہرے سے ہٹا دیا جائے گا، اور اسی طرح اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جائے گا، اور اسی طرح اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور اسی طرح نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق اور حصہ نہیں ہے۔ یہ تو 5 طرح کے عذاب ہے جو انسان کو دنیا کے اندر دیے جائیں گے جو نماز کے اندر سستی کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، پہلی آیت میں فرمایا وویل للمصلین، یہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ دنیا کے معاملات کے اندر ہم غافل نہیں ہیں، کاروبار ہو، دکان ہو، ملازمت ہو، کھیتی باڑی ہو، اس کے اندر ہم غفلت نہیں کرتے، بلکہ تازہ نہ ہو کر ہم اپنے کام پر جاتے ہیں۔ لیکن اگر غفلت ہو رہی ہے تو نماز کے بارے میں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ 3 طرح کا عذاب اس کو موت کے وقت ہوگا۔ فرمایا موت کے وقت پہلا عذاب اس کو یہ ہوگا کہ یہ آدمی ذلت سے مرے، ذلیل ہو کر مرے۔ یہ تو تھوڑی سزا نہیں ہے، بہت بڑی سزا ہے جو دنیا کے اندر اس کو پہنچ رہی ہے، ابھی آخرت کی سزا تو باقی ہے۔ تو فرمایا جو نماز کے اندر سستی کرے گا، نماز کو چھوڑنے والا ہے، نماز کی پابندی نہیں کر رہا، اس کو موت کے وقت یہ ہوگا کہ وہ ذلت کی موت اس کو آئے گی۔ اور فرمایا دوسری سزا اس کو یہ دی جائے گی کہ وہ آدمی بھوکا مرے گا، بھوک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی۔ اور تیسرا فرمایا کہ ایسا آدمی جو نماز کے اندر سستی کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا پابندی کے ساتھ، تو فرمایا کہ وہ آدمی پیاس کی شدت سے اس کی موت واقع ہوگی۔ اور پھر اگلی بات بھی سنیں، فرمایا اگر وہ سمندر کا سارا پانی پی بھی لے تب بھی اس کی پیاس نہیں ملے۔ اب اندازہ لگے کہ سمندر کا پانی کتنا ہے۔ زیادہ تر ہمارے ہاں پانی ہے، خشکی کم ہے، زیادہ تر حصہ پانی کا دنیا میں، اور پھر سمندر کے بارے میں کہ اگر وہ سارے کا سارا پانی بھی پی لے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو یہ 3 طرح سے عذاب ہے جو اس کو موت کے وقت دیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ 3 قسم کے عذاب اس کو قبر کے اندر ہوں گے۔ پہلا
فرمایا اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. جیسے آپ دونوں انگلیوں کو ایسے ڈالتے ہیں تو بالکل آپ یہ دبا رہے ہیں، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سختی ہم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ان کو ہم سختی سے ملا رہے ہیں. تو فرمایا اسی طرح اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. تو یہ اشارہ ہے کہ وہاں کے معاملات بے نمازی کے لیے بڑے سخت ہوں گے، کہ قبر کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا خوفناک منظر ہے، بڑا خوفناک معاملہ ہے میرے بھائی قبر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے محفوظ کی دعا مانگا کرتے تھے. آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے امت کو سمجھانے کے لیے. یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، حضور کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے، ذرا اس کی تیاری کر کے جانا ہے. اور وہاں نہ کوئی ایئر کنڈیشن ہے، نہ کوئی پنکھا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے. انسان کے اپنے اعمال وہاں پر ہوگا. تو فرمایا کہ قبر کے اندر اس کو جو 3 عذاب ہوں گے ان میں سے پہلا کیا ہے کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے. اور اسی طرح فرمایا کہ دوسرا عذاب جو قبر کے اندر ہوگا کہ اس کی قبر کے اندر آگ جلا دی جائے گی. ابن حجر رحمہ اللہ نے زواجر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی قبر کے اندر اس کو اتارا، دفن کیا. لیکن اتفاق سے اس کے جیب کے اندر جو پیسوں والا بٹوا تھا یا پرس تھا، اس وقت اس کو تھیلی کہتے تھے، آج جدید دور ہے، کوئی پرس کہہ رہا ہے، کوئی بٹوا کہہ رہا ہے. پاگل وہ دفن کرتے ہوئے اس کی جیب سے قبر کے اندر گر گئے. دفن کر کے جب واپس آیا تو ظاہر ہے پیسوں کی ضرورت پڑی ہوگی، تو دیکھا کہ وہ پرس اور وہ بٹوا پیسوں والا نہیں. تب اس کو یاد آیا کہ ایک ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب قبر میں اپنی بہن کو اتار رہا تھا، دفن کر رہا تھا، ایک ممکن ہے کہ وہ وہاں پر گر گیا ہو. تو اس نے اکیلے آ کر چپکے سے آ کر قبر کو کھودا اور اپنا بٹوا نکالنے کی کوشش کی. جب اس نے قبر کو کھودا تو کیا دیکھتا کہ اس کی بہن کی قبر آگ کے شعلوں سے بھر رہی ہے. فوراً اس نے قبر کو بند کیا، بٹوا بھول گیا اور روتا ہوا اپنی والدہ کے پاس آتا اور کہتا ہے، اماں جی کیا بات ہے، یہ ہماری بہن جو ہے اس کی قبر کے اندر میں یہ چیزیں لے کے آ رہا ہوں. تو والدہ نے کہا، بیٹا بات یہ ہے، یہ نماز کے اندر سستی کرتی تھی اور نماز کو قضا کر دیتی تھی. تو دیکھو جو حدیث میں بتایا گیا کہ بے نمازی کو قبر کے اندر جو دوسری سزا ہوگی وہ کیا ہے کہ اس کی قبر کے اندر آگ جلا دی جائے گی. اور فرمایا تیسرا عذاب جو قبر کے اندر ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک ایسا سانپ مسلط کریں گے، ایسا سانپ مسلط کریں گے کہ جس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے نوزن لوہے کے ہوں گے اور اتنے لمبے ہوں گے کہ ایک دن پورا چل کر اس تک پہنچا جائے، اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی. ابھی آپ دیکھتے ہیں موسم خراب ہوتا تو کس طرح بجلی کڑکتی ہے اور سویا ہوا بندہ ڈر سے اٹھ جاتا ہے، بچے اٹھ جاتے ہیں، جانور جو ہے حال سے بے حال ہو جاتے ہیں. اس قسم کی بجلی کی آواز ہوتی ہے. تو کتنا اس وقت بندوں کو ڈر لگتا ہے. تو فرمایا وہ جو سانپ ہوگا جو مسلط کیا جائے گا اس کی آواز بھی اس طرح بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، اور وہ کہے گا میرے رب نے تجھے پر مسلط کیا مجھے اس لیے کہ تو نے فجر کی نماز ضائع کی ہے، تو لہذا اب میں تجھے ماروں گا. فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے سورج نکلنے تھا. پھر فرمایا کہ وہ ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک اسے مارے گا. پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب کی نماز تک مارے گا. پھر مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء کی نماز تک مارے گا، اور پھر عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے فجر تک اسے مارے گا. فرمایا جب وہ ایک مرتبہ مارے گا
مردہ سب تک ہاتھ زمین کے اندر دس جائے گا، اور یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا برکت ہوتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے عذاب ہیں جو اس کو قبر کے اندر ہوں گے، اور پھر 4 قسم کے عذاب قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گے۔ نمبر 1 کہ اس کا حساب سختی سے کیا جائے گا۔ جیسے آپ نے نماز کے فضائل میں سنا تھا کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا اللہ رب العزت اس سے حساب لے لیں گے، بغیر حساب سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور جو نماز چھوڑی ہوئی ہوگی، سستی ہوگی، تو اس کے اندر فرمایا کہ اس کا حساب اللہ رب العزت سختی سے لیں گے۔ اب یاد رکھیں کہ جب اللہ کی طرف سے سختی آئی تو پھر بندے کی کیا مجال ہے کہ بندہ وہاں سے اس کی جان آسانی سے چھوٹ سکے۔ تو لہذا جو آدمی نماز کو چھوڑے گا تو اس کا حساب بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت سختی سے لیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس پر اللہ کا غصہ ہوگا۔ اب اللہ کا غصہ بہت خوفناک چیز ہے، بہت ہی انسان وہ تباہ و برباد ہونے کے اندر شک نہیں ہوگا جس پر اللہ کی ذات کو غصہ ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کر دے۔ اور چوتھی سزا فرمایا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی گی۔ پہلی سطر پہ لکھا ہوگا او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اور دوسری سطر پر لکھا ہوگا اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اور تیسری پر ہوگا جیسے تو نے دنیا کے اندر اللہ کے حقوں کو ضائع کیا ہے، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس۔ تو میرے بھائی یہ 15 قسم کا عذاب بے نمازیوں کے لیے ہے۔ خدا کے لیے ان کو سمجھے، اور مسلمانوں کے لیے تو بس ایک ہی حدیث ہی کافی ہے، ایک ہی بات کافی ہے کہ نماز نہ پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہو نماز کا چھوڑنا۔ تو لہذا بغیر نہ دیکھیں کافر بھی دنیا کے اندر دوسرے معاملات کرنا ہے، مسلمان بھی کرنا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو مسلمان کو فکر ہے، وہ نماز کی تیاری کے اندر لگے گا اور وقت پر نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور کافر تو جانوروں کی طرح ہے، جیسے میں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، کیونکہ مومن مسلمان کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک اصول ہے، ایک شیڈول ہے، اس کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ نماز فجر کی پڑھی ہے، اپنے معاملات کرنے ہیں، اس کے اندر بھی بدنظری نہیں کرنی، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو ناجائز تنگ نہیں کرنا، مارنا پیٹنا نہیں۔ تو گویا کہ مومن مسلمان کو ایک اللہ رب العزت نے اصول دیا ہے کہ اس اصول کے مطابق تم نے دنیا کے اندر وقت گزارنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیسے ایک قیدی قیاد کے اندر رہتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ جیل کا پابند ہے۔ جب اس کو کھانا دیں گے کھانا کھائے گا، جب اس کو سونے کے کہیں گے وہ سوئے گا، جب اس کو اٹھایا جائے گا وہ اٹھے گا، تو وہ پھر جیل کے قانون کا پابند ہے۔ تو مومن مسلمان بھی دنیا میں اللہ کے احکام کا پابند ہے، یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ تو لیکن فرمایا کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، جیسے جانور ہے اس کا کام ہے چرنا، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرے مالک جو ہے جگہ ہے، زمین ہے یا کسی اور کی، اس کا کام ہے چرنا۔ تو اس کا کافر جو ہے اس کے لیے دنیا جو ہے یہ جنت ہے، جو مرضی کرے، لیکن اسے آخرت میں پہنچا جائے گا۔ مومن مسلمان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے عقل جیسا جوہر دیا ہے اور پابندیاں لگا دی ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں، اور پھر آخرت میں جو تو کہے گا میں ویسے کروں گا، لیکن دنیا میں تو نے میری مان کر آنا ہے، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر آخرت میں جیسے تو کہے گا میں ویسے کروں گا۔ تو بہرحال مسلمانوں کے لیے اس بات کے اندر بہت بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ مومن مسلمان نماز نہ چھوڑے۔ اور یاد ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 15 قسموں کی 15 طریقے سے اس کو عذاب ہے
5 طرح دنیا میں، 3 طرح موت سے پہلے، 3 طرح قبر میں، اور 4 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ اور یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جس نے نماز کو قضا کیا اور اس نے بعد میں اس کو پڑھ بھی لیا، اب یہ بات بڑی دھیان سے سننے والی کہ نماز کو قضا کیا پھر اس نے اس کو پڑھ بھی لیا، لیکن فرمایا وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر ایک حکم چلے گا، اور ایک حکم جب اس کو جو ہے کیلکولیٹ کیا گیا تو یہ 2,88,00,000 سال ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آدمی نے نماز پڑھ لی ہے لیکن وقت نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنے سال جہنم کے اندر سے، تو جو آدمی نہیں پڑھے گا آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا جانا اس میں ضروری ہے۔ اور اس طرح ایک حدیث میں فرمایا 10 لوگوں کو اللہ فرشتے جو ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، فرشتے جو ہیں ان کے منہ اور اس کے پشت پر، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اس کے منہ اور اس کے پشت پر ضرب لگاتے ہوں گے، اور جنت کہے گی اس سے تو میرے لیے نہیں ہے، وہ کہے گی نہ تو میرے لیے ہے نہ میں تیرے لیے ہوں، جہنم کہے گی تو میری طرف آ میں تیرے لیے ہوں تو میرے لیے۔ اور اس طرح فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے یا ایک جنگل ہے جس کا نام لملم ہے، فرمایا اس کے اندر سانپ ہے جو اونٹ کی گردن کے برابر ہوتے، اور فرمایا اس کی لمبائی کتنی ہے 1 مہینے کی مسافت کے برابر ان کی لمبائی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے کہ جو نماز چھوڑتے تھے ان کو اس کے ذریعے سے ان سانپوں کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام جب الحزن ہے، بچھو کا گھر، فرمایا اس میں ہر ایک بچھو خچر کے برابر بڑا ہوگا، اور وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو وہاں پر ڈسے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے آپ دریافت کرتے تھے اگر کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو وہ خواب ذکر کرے، اگر کسی صحابی کو خواب آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھی کسی کو اگر کوئی خواب آیا تو بتائے، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا کہ مجھے رات کو خواب آیا، 2 ساتھی آئے مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خواب ذکر فرمایا، پھر آپ نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اور دوزخ میں مختلف قسموں کے جو عذاب لوگوں کو ہو رہے تھے وہ میں نے دیکھے، اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو اس کو جو پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، یعنی اس کے سر پر زور سے پتھر مارا جا رہا ہے، اور وہ پتھر لڑک کر وہ دور جا کر گرتا ہے، اور پھر جب اس پتھر کو اٹھایا جاتا ہے اس بندے کا سر پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر پر پتھر مارا جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ میں نے دیکھا تو پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا تھا اور چھوڑ دیا تھا، اور فرض نماز چھوڑ کر یہ سو جاتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت وعیدیں ہیں، کتنی سخت سزائیں ہیں بے نمازیوں کے لیے۔ تو خدا کے لیے مومن مسلمان ہم سب یہ فکر کریں، ہم سب اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتیں ہوں، ہمارے بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، سب کی ہم نے فکر کرنی ہے، سب کو نمازی بنانا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر کوئی بھی ماں باپ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ آگ کے اندر جل رہا ہو تو بندہ اپنی جان پہ بازی لگا دیتا ہے کہ میرا بچہ میں جل دوں لیکن میرے بچے کو کچھ نہیں۔ تو لہذا ہماری عورتیں، ہمارے بچے اور ہمارے بھائی، ہم سب نے ان کی فکر کرنی ہے کہ کوئی بھی ان کے اندر بے نمازی نہ ہو،
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سزائیں ذکر کی ہیں، تو لہذا ان کو سن کر ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ جو پہلے معاملہ ہو چکا ہے وہ اللہ سے گر گڑا کر معافی مانگ، اور آئندہ کے لیے یہ اللہ سے پکی اور سچی توبہ کریں، اے اللہ موت ہماری ایسے وقت میں آئے یا تو ہم نماز پڑھ چکے ہوں یا ابھی نماز کا وقت ہو، تاکہ دنیا سے ہم جائیں تو ہماری کوئی نماز چھوٹی ہوئی نہ ہو۔ تو لہذا ان احادیث پر غور کریں، اور ویسے بھی قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن فی جنات یتساءلون، کہ جنت والے سوال کریں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جنت والے جہنمی سے پوچھیں کہ بھائی کس وجہ سے تم جہنم کے اندر چلے گئے، وہ پہلی بات ذکر کریں قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز نہ پڑھنا یہ سبب بنا ہے ہمارا جہنم کی طرف جانے کا۔ خدا کے لیے اپنا بھی جائزہ لیں، گھر والوں کو بھی جائزہ لیں، اور اللہ کرے ہم میں سے کوئی بھی مسلمان بے نمازی نہ رہے، سب نمازی ہوں، گھر کے اندر سارے افراد نمازی ہوں گے تو انشاءاللہ گھروں کے اندر خیر و عافیت آئیں گی، برکات آئیں گی، اور جو آج ہمارے اندر پریشانی ہے انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے دور فرمائیں۔ اللہ پاک